لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ طائف میں آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ تو مکے والوں سے بھی بڑھ کر جارحانہ کیفیت تھی. وہ بڑے ظالم لوگ تھے جنہوں نے آپ کو وہاں سے دیس نکالا دیا اور زخموں سے چور آپ کو وہاں سے نکالا دیا. اور پھر آپ کے لب پر وہ دعا آئی کہ جو بڑی دعا ہے اس کا موقع نہیں ہے بیان کرنے کا. لیکن یہ جو 10واں سال ہے آپ کی نبوت کا، اس میں آپ پے در پے حادثات سے دو چار ہوئے. ویسے تو باتیں بہت سی کی جاتی، چلیے ایک ہی بات جو لوگ سیرت سے تعلق رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، آپ سبھی رکھتے ہیں، ظاہر ہے. کوئی ایسا واقعہ آپ نے کہیں پڑھا ہے کہ طائف سے جب آپ تھکے ماندے اور زخموں سے چور اور امیدوں کی پوری دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے دیکھ کر واپس لوٹے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلا بھائی مجھ سے بات نہ کرے کوئی 3 دن، میں غموں کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، میں زخموں سے چور، مجھ سے کوئی بات نہ کرے، میں 3 دن گھر کے اندر بند رہوں گا، میں اکیلے تنہا بس اللہ اللہ کروں گا، اس سے پوچھوں گا، کہوں گا، کروں گا. نہ طائف سے لوٹنے کے بعد کوئی واقعہ ایسا پیش آتا ہے، نہ ان غموں سے جب آپ نڈھال ہوئے. یعنی آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا ہے کم سنی کے اندر، نوزائیدگی کے اندر، اور آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو صحابہ نے دیکھے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی آپ بھی آنسو. یعنی یہاں خود ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ صدمات سے دو چار ہوتے ہوئے دل و دماغ کی دنیا میں جو ہلچل پیدا ہوتی ہے وہ بالآخر آنسوؤں کو انسان کی آنکھوں سے ٹپکاتی. وہ اب آنسو بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دل کی دنیا لٹ سی گئی ہے، برباد سی ہو گئی ہے، ہلچل سی مچی ہے. اس دل کی دنیا کو سنبھالا دینے کے لیے آنسوؤں کا سہارا انسان لیتا ہے. جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. اس نے مجھ سے میرے بیٹے اس نے دیے بھی اسی نے تھے، چھین بھی لیے ہیں، اس کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے صدمے کے یہ اظہار کی کیفیت بھی موجود ہے. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 3 دن کے لیے آپ نے دعوت کا کام روک دیا ہو، 5 دن کے لیے آپ نے سوگ کا اعلان کر دیا ہو، کوئی 7 دن کے لیے آپ نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو بڑی عظیم الشان خاتون تھی، تم کو کیا پتا ہے کہ وہ سہارا مجھ کو ملا تھا، لہذا میں کسی سے بات ہی نہیں کروں گا، میں اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ اللہ کے. کوئی ہے ایسا واقعہ اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ؟ طائف سے لوٹے تو زیادہ شدت کے ساتھ، یعنی حقیقت تو یہ ہو گئی تھی نا کہ آپ کا اس وقت کوئی نگراں بھی نہیں تھا، کیونکہ جناب ابو طالب کے بعد ابو لہب نے رینز یعنی جو حکمرانی تھی اس کو سنبھال لیا تھا بنو ہاشم کے حوالے سے بھی، اور جو رویہ تھا وہ کسی سے مخفی نہیں تھا. لہذا آپ تو اس کی تلاش میں تھے کہ کوئی آپ کو سہارا دے، کوئی فی الحقیقت اپنی تحویل میں لے، اور اس کی تحویل میں آنے کے بعد مکے میں فوراً داخل ہوئے. طائف سے لوٹنے کے بعد ادھر ادھر نہیں گئے. یہ اور بات ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے جو لوگ دعوت کے کام کو ڈوب کر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اللہ کی طرف بلانے کے لیے اپنے آپ سے بھی مستغنی ہو جائے، رہتے وہ اسی مادی دنیا میں یہی رہنا ہے، یہی رہ کر کام کرنا ہے. لیکن یہ مادی دنیا اور اس کی چکا چوند اور یہ مادی دنیا اور اس کی جتنی سہولتیں اور آرائشیں اور آسائشیں ہیں یہ ان کے دامن کو کھینچ کر کانٹوں زدہ اور کانٹوں سے پر نہیں کر پاتی ہیں. لہذا اس کے اندر اپنا ایک اسلوب ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے چلے ہیں نا تو راستے میں جنوں کی بھی تو ایک جماعت تھی نا کہ جس سے آپ کا تعارف ہوا ہے، اور جنوں کی جماعت نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. اس کا ذکر سورہ اعقاف میں بھی آتا ہے، سورہ جن میں بھی آتا ہے. وہ دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے تسلی بھی ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنے کی. ان کی ناکامیاں بظاہر جو مادی ناکامیاں ہیں اس کے لیے اسلوب بدل بدل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ لوٹتے اور پلٹتے ہیں. تو عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، میں تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اتنے بظاہر نامساعد حالات کے اندر اللہ کا نبی محض تسبیح لے کر نہیں بیٹھ گیا، محض کسی کونے خدرے کے اندر اللہ اللہ کرنے کے لیے مشغول نہیں ہو گیا، بلکہ جب جب اور جہاں جہاں جس کو بظاہر مادی حوالوں سے ناکامی کہا جاتا ہے، محرومی کہا جاتا ہے، جب وہ دیو بن کر سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہے تب آپ نے زیادہ بڑی کشمکش مول لی ہے، زیادہ بڑی جدوجہد کی ہے.
جو کچھ میسر آ سکتا تھا اس سب کو تنکا جمع کیا ہے، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے اور بندوں کے رب کی طرف ہٹانے کے لیے جو حضرت موسیٰ کر رہے ہیں کہ تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، مطلب یہی ہے کہ تیری دعوت کو زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلائیں۔ اگر اختیار حاصل ہوا، غلبہ حاصل ہوا، تو اپنے فیصلوں کے ذریعے بھی، قوت اور وسائل کے ذریعے بھی، اپنی طاقت لیکن ابلاغ کے ذرائع کے ذریعے بھی ہم ذہنوں کو تبدیل کریں گے، ہم سوچ کو تبدیل کریں گے، ہم لوگوں کی آرا، نقطہ نظر، زاویہ نگاہ کو تبدیل کریں گے، ہم ان کی زندگی اور اس کی ترجیحات کو، اس کی پرائرٹیز کو بدل دیں گے۔ اس مادی دنیا نے میری اور آپ کی پرائرٹیز اپنے طور پر بنا لی۔ ہم جس طرح سوچتے ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ بھی، میں اور آپ سب لوگ بھی جس طرح سوچتے ہیں، اس کے تمام پیمانے مادی پیمانے، اللہ رسول کے حوالے سے دین کے بلا۔ اس لیے میرے عزیزوں، طوفان بالکل گھر کے سامنے پہنچ گیا ہے، گھر کی دہلیز پر ظلم کا عنوان دستک دے رہا ہے، اور چاروں طرف آیات و نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کہ ظالم کون ہے کہ جن کے ہاتھ پکڑے جائیں۔ وہ کون ہے جنہوں نے مجھے اور آپ کو 17 کروڑ لوگوں کو غریب ابن غریب بنا دیا ہے، محروم ابن محروم بنا دیا، پوری دنیا کے اندر ہم کو گالی بنا کر رکھ دیا ہے، امت مسلمہ کو۔ یہ سارے ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ سارے ٹیررسٹ ہیں، یہ سارے فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ انسانیت سے سارے لوگ عاری ہیں۔ یہ جو مغربی دنیا ہے، امریکہ اور یورپ کی دنیا، اب سے 15-20 سال پہلے تک ہم ان ممالک کو جایا کرتے تھے، تو جو ہمارے دوست سیٹل ہیں، بحث و مباحثہ، مناظرہ، گفتگو، بات چیت اچھے پیرائے میں چلتی تھی، تو ہمارے دوست جو وہاں پر برس سے رہتے ہیں اور آج بھی رہتے ہیں، آ بھی گئے ہیں بہت سے، وہ بڑے استدلال کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے کہ دیکھیے جو مغربی دنیا ہے اور امریکہ اور یورپ کا معاشرہ، اس میں دعوت اللہ کا کام کرنے کے سب سے زیادہ مواقع ہیں، اس لیے کہ یہاں لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق محفوظ ہیں، سول لبرٹیز ہیں، شہری آزادیاں ہیں، قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے، ایک آئین ہے جو سب کے لیے ہے، لہذا یہاں مواقع زیادہ ہیں ہم کو۔ ہم جو یہاں رہ رہے ہیں اس لیے رہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے انقلاب لے کر آئیں۔ وہ جو آخری چراغ تھا وہ بھی گل ہو گیا، جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اب کوئی فنڈامنٹل رائٹس کسی کے نہیں، ان تمام معاشروں نے وہ تمام حقوق چھین لیے، اور مسلمان تو ہوتا ہی دہشت گرد ان کی اصطلاح میں اور ان کی لغت اور ڈکشنری کے اندر، بلکہ دہشت گرد ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ون شوڈ بی مسلم فرسٹ، پہلے مسلمان ہوگا تو دہشت گرد ہوگا نا، ورنہ یہودی تو دہشت گرد نہیں ہوتا، ہندو کو تو لوگ دہشت گرد نہیں کہتے، عیسائی کا تو قرۂ فعال دہشت گردوں کی فہرست میں کہیں نہیں آتا۔ یہ تو صرف آپ ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، اور کس چیز کا انتظار ہے؟ آپ دہشت گرد ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ کی غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی جہالت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو لا علم رکھا جا رہا ہے، آپ کو محروم کیا جا رہا ہے، آپ کے تمام مسائل پر۔ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، وہ وسائل سے مالا مال صوبہ، ان وسائل پر، ان مادی وسائل پر غیروں کی نگاہ ہے، ہماری کوئی توجہ نہیں، ایک پیکج دوسرا پیکج، محرومی کی دنیا ہے جو چاروں طرف بسی۔ اس لیے میرے دوستو، فی الحقیقت تو ایمان اس بات کے لیے کافی ہونا چاہیے، اور جس کلمے کے حوالے سے ہماری شناخت ہے دنیا کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی فرما روائی کا، الوہیت کا دعوے دار نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ مانا جا سکتا، صرف اسی کی ذات ہے کہ جو اول و آخر و ملجا اور مآبا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نمائندے کی حیثیت سے، اس کے ترجمان کی حیثیت سے، اس کی مرضی کو بروکار لانے والے اسوہ کامل کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں۔ یہ کافی ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام امتی کی حیثیت سے اس پورے مشن کو لے کر اٹھتے، لیکن وہ تو کافی نہیں ہو سکا۔ پوری دنیا کے مسلمان حکمران تو ان تمام چیزوں سے نابلد ہیں، وہ تو غیروں کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں، وہ تو غیروں کی دنیا میں بسے ہوئے ہیں، وہ تو غیروں کی ترجیحات کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ لندن میں کانفرنس ہوئی ہے نا افغانستان کے حوالے سے، کہتے ہیں طالبان سے مذاکرات کریں گے، طالبان سے مذاکرات ہمارے ہو بھی رہے ہیں، ہم نے دبئی میں بھی ان سے مذاکرات، جو کوئٹہ کی شورا ہے اس سے بھی مذاکرات کیے،
تم تو ان پر بمباری کرتے رہے ہو، تم نے تو ان کو تہہ تیغ کیا ہے، تم نے تو ان کی حکومت کو برباد کیا، تم تو امریکہ کو لاجسٹک سپورٹ دیتے رہے ہو، کس منہ سے کہتے ہو کہ طالبان سے مذاکرات کریں؟ اسی منہ سے کہہ رہے ہو تو تم جھوٹ بولتے ہو کہ کوئی طالبان سے مذاکرات نہیں۔ طالبان نے تو اعلان کر دیا ہے کہ جب تک امریکہ اور نیٹو کی فوجیں افغانستان سے نہیں جائیں گی کوئی مذاکرات کی میز نہیں بچھے گی۔ اب شکست خوردہ دو ڈس انفارمیشن اور نیگیٹو پروپیگنڈے کے بل پر پوری دنیا میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو ٹیررسٹ کی دہشت گردوں کی فہرست تھی اس میں سے بھی ہم نے 5 اہم طالبان کا نام نکال دیا۔ اگر وہ دہشت گرد نہیں تھے تو شامل کیوں کیا تھا، اور اگر وہ دہشت گرد ہیں تو نکال کیوں دیا ہے؟ یعنی جو ہم کہیں گے وہ سچ ہوگا، وہ حق ہوگا۔ یہ جو پوری دنیا چاروں طرف بسی ہوئی ہے یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ یہ دل و دماغ کی دنیا میں جو کانٹے، جو جھاڑ جھنکار، جو منکرات کے عنوانات بسے ہوئے اس سے نجات پانے کے لیے ہے۔ اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، اور دوڑو زمانہ چاند قیامت کی چلے، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اگر اس کا کوئی مطلب ہے، کوئی مفہوم ہے تو حقیقت یہ ہے کہ چاروں طرف کے حالات تو اب امٹ کر ہمیں اس بات کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے جغرافیے کو، پاکستان کی فوج کو اب بھی ویٹو حاصل ہے اس پورے مسئلے میں، جس کے لیے کل کانفرنس لندن کے اندر ہوئی۔ ہماری جغرافیائی اہمیت ہے، ہماری اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ ہم پاکستان کی حیثیت سے اور پختونوں کی حیثیت سے اور افغانوں کی حیثیت سے اس خطے کو جتنا جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ برطانیہ نے اسی لیے شکست کھائی تھی، روس نے شکست کھائی تھی، امریکہ بھی شکست کھا گیا، لیکن پاکستان بھی غیروں کے کہنے پر ایکٹ کرتا ہے، غیروں کی تسلی کا سامان فراہم کرتا ہے، اور ہمارے حکمران بھی غیروں کے ایجنڈے پر عمل کرتے، انہی کی وکٹ کے اوپر کھیلتے اور انہی کی کہے ڈکٹیشن پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اپنی اس پوزیشن کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اہمیت اور حیثیتوں سے نوازا ہے اس کو بروکار لانے کی ضرورت ہے، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو اس وقت بھی ان کے اعلامیے میں، ان کے قراردادوں میں اور فیصلوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عوامی سطح پر بھی، افراد کی سطح پر بھی اس ذکر کو لے کر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کی ضرورت ہے، اس کے کلمے کو فرما روا بنانے، اس کے دین کو غالب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔